السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 10 جو درس نمبر 9 پر مشتمل ہے۔ عزیزو، یہ حدیث قدرے لمبی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے متن حدیث۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 27 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، متفق علیہ۔ یہ تھی حدیث اور اس کے عبارت اور متن۔ آئیے دیکھتے ہیں اب ترجمہ حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس کی گھر یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز سے 20 سے کچھ زائد درجے فضیلت رکھتی ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور نماز ہی اسے مسجد کی طرف لے جاتی ہے، تو پھر وہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پس جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ حالت نماز میں شمار ہوتا ہے، جب تک نماز اسے وہاں روکے رکھتی ہے، اور فرشتے تمہارے ایک پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما۔ یہ دعائیں جاری رہتی ہے جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث شریف میں 27 کا لفظ آیا ہے، اسی طرح اور کئی احادیث میں 27 کا لفظ آیا ہے، یعنی 27 گنا زیادہ ثواب اسے ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور اسے جو ثواب ملتا ہے وہ گھر میں یا بازار یا کہیں اور جگہ میں پڑھی ہوئی نماز سے 27 گنا زیادہ ثواب پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب دیکھتے ہیں مختصر اس کی تشریح۔ گھر یا بازار میں اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اگر یہ جائز نہ ہوتی تو پھر اسے ایک درجے کے برابر قرار نہ دیا جاتا۔ بازار میں مسجد بنانا اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ وہاں اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے، تو پھر جماعت کے لیے وہاں مسجد بنانا بدرجہ اولا جائز ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 20 سے کچھ اوپر درجے فضیلت رکھتی ہے۔ نیز اس فضیلت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ باجماعت نماز پڑھنا صرف مستحب ہے، واجب نہیں، بلکہ باجماعت نماز پڑھنا دلائل کی روح سے واجب ہے، جیسا کہ آپ نے نابین صحابی سے فرمایا کہ اگر اذان سنتے ہو تو پھر مسجد میں آؤ۔ نیز جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے تحدید اور وعید ہے۔ اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اگر جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے تو پھر اکیلے نماز پڑھنا کیسے جائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا جائز تو ہے، لیکن جماعت ترک کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ مذکورہ فضیلت اسے حاصل ہوتی ہے جو مسجد میں صرف اور صرف نماز کی نیت سے آئے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مسجد میں صرف اور صرف نماز کے لیے آئے۔ فرشتے
مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور بخشش طلب کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنا اور ایک مسلمان کا باوضو رہنا مستحب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث اور یہ اس کا ترجمہ اور خلاصہ تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور قدر و منزلت بیٹھا دے، آمین۔ الہ العالمین تو ہمیں وقت پر اور مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین تو نماز کی قدر و منزلت اور اہمیت ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔